رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ بقرہ کی 184 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ساتھ ہی ایک حدیث بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں رمضان کے بعض احکام کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ.
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ایام معدودات، یعنی اس کو بہت زیادہ مشکل نہ سمجھیں، یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور 12 مہینوں میں صرف ایک مہینہ 29 دن یا 30 دن، یعنی یہ جو روزہ رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتے ہیں ایام معدودات، یعنی جن دنوں میں آپ کو روزہ رکھنا ہے وہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، بہت زیادہ دن نہیں ہیں، بڑی مشقت کی چیز نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں، یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہمارے نوجوان خاص طور سے اس بات کی پرواہ بالکل نہیں کرتے اور چھپ چھپا کر ہوٹلوں میں، گھر پہ اگر کھانا نہیں مل پاتا ہے تو دوسری جگہوں پہ جا کے ہوٹل وغیرہ میں کھا لیتے ہیں، روزہ رکھ نہیں پاتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے ہم اور آپ کو کہ جو روزہ نہیں رکھتا ہے طاقت رکھنے کے باوجود، ایسے شخص کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کہ وہ شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس دعائیہ جملے پر آمین کہا تھا کہ اللہ تو قبول فرما لے۔ آپ بتائیے جس شخص کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی ہو اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کہ اس جملے پر آمین کہا ہو، یعنی کہا ہو کہ اللہ تو اسے قبول فرما لے، بتائیے کہ ایسے لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ایسے لوگ کیسے کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ تمام لوگوں کے لیے روزہ فرض ہے اور یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس کے باوجود یعنی یہ چند ہی دن روزہ رکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی رحمت یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں بھی آسانی پیدا کر دی ہے اور فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو شخص مریض ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اسے مل گیا لیکن اتفاق سے اس کی صحت خراب ہو گئی ہے، اسے دوا دن میں کھانے کی ضرورت ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس کو وہ پورے دن برداشت کر سکے، تو اللہ رب العالمین نے اسے رخصت دی کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا۔ اسی طرح سے او عَلَى سَفَرٍ کہ ممکن ہے کہ آپ کو سفر کی ضرورت پڑ گئی ہے، گھر سے باہر دور دراز مقام کے لیے سفر کرنا پڑ رہا ہے اور طاقت ہے، اس کے باوجود چونکہ سفر سقر ہے، سفر ایک مشکل چیز ہے، چاہے جتنا آسانی سفر میں ہو بہرحال اس کے اندر مشکلات ہوتی ہیں، اس کے اندر پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے مریض کو اور اسی طرح سے اگر وہ سفر میں نکل گیا ہے آدمی تو روزہ توڑ دینے کی، افطار کرنے کی رخصت دی ہے، لیکن آگے واضح کر دیا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کرے گا۔ بیماری سے جب شفا مل جائے گی تو جو رمضان المبارک کے جو مہینے جو فرض سے چھوٹ گئے تھے دوسرے دنوں میں انہیں ان کی قضا کر لے گا۔ اسی طرح سے سفر میں رہنے کی وجہ سے کچھ روزے اگر چھوٹ گئے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ رخصت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، لیکن دوسرے دنوں میں اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اور آگے بھی اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کا ایک ترجمہ تو یطیقون کا یہ کیا جاتا ہے یتجشمون، کہ وہ لوگ جو بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، جس بیماری کی شفا کی اب امید نہیں رہ گئی ہے،
اور بڑھاپا بھی ایک بیماری ہے، اس سے بھی شفا پانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دن بدن اس کی عمر بڑھتی ہی جائے گی، کمزوری اور بڑھتی ہی جائے گی۔ تو وَيَتَجَشَّمُونَ، جو لوگ بمشکل مشقت کے ساتھ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ان کے لیے رخصت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ وہ روزہ افطار کر دیں اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ رخصت ہے۔ لیکن اکثر مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، طاقت رکھنا ہی کیا ہے، کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں اور طاقت رکھنے کے باوجود وہ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یہی ترجمہ کیا ہے۔ لیکن کہا ہے کہ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا۔ اب اس کے آگے جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پالے تم میں سے تو وہ پورے مہینے کا روزہ رکھے۔ یعنی اب وہ رخصت نہیں ہے، طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ گنہگار ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی گرفت ہوگی۔ لیکن اب بھی وہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے باقی ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے طاقت نہیں رکھ پاتے ہیں، یا ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اب طاقت نہیں رکھ پاتے اور اس سے شفا ملنے کی امید بھی نہیں ہے، تو ایسے بوڑھے اور کمزور لوگ، ایسے مریض جن کو اب شفا کی امید نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھیں اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے ایک بات یاد آئی کہ جب مسکین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کتنا کھلایا جائے، لیکن دیکھیے آگے اللہ رب العالمین نے آیت میں بڑی وضاحت کر دی ہے کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو شخص مزید نیکی کرے، یعنی ایک مسکین کے بجائے 2 کو کھلا دے، 3 کو کھلا دے، 4 کو کھلا دے، یعنی ایک مسکین کو کھانا دینے کے بجائے مزید اور مسکینوں کو دے دے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو 100 روپے یا 50 روپے اگر نکالنا ہے تو آپ 200 نکال دیں، 250 نکال دیں، 300 نکال دیں، تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے بہرحال روزہ رکھنا بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ اسی طرح سے اگر ہمارا کوئی قریبی جس کے ہم وارث ہیں، اگر انتقال ہو جائے، اس کی وفات ہو جائے اور اس کے ذمہ کوئی روزہ فرض رہ گیا ہو، واجبی روزہ رہ گیا ہو، آپ بتائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مَن مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، کہ جو شخص انتقال کر جائے اور اس کے ذمہ فرض روزہ ہو، چاہے رمضان المبارک کا روزہ کسی وجہ سے نہیں رکھ پایا، یا اسی طرح سے نذر مالی روزے کی اور وہ پورا نہیں کر پایا، روزہ نہیں رکھ پایا، جو نذر مان لیا تو ظاہر سی بات ہے وہ روزہ بھی فرض ہو گیا، تو فرض روزہ اگر اس کے ذمہ ہے تو صام عنہ ولیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے اس کا ولی، اس کا وارث روزہ رکھے گا۔ آپ بتائیے، روزے نہ رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی انتقال ہو گیا ہے، اس کے باوجود اس کے ورثہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر فرض روزہ ہے تو اس کے ورثہ اس کو رکھیں، یہ اللہ کے وسلم کا حکم ہے۔ اور ہم خود اپنے روزے نہیں رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ حاضرین گرامی، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست، ہمارے اعزاء و اقربا دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے، اس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس فریضے کی ادائیگی نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین کے ہاں سخت باز پرس ہوگی۔ 1-2 مسائل میں آپ کے سامنے اور ذکر کروں۔ ایک مسئلہ ہے افطار کا۔ بہت سارے کیلنڈر آپ دیکھتے ہیں، کئی 5 منٹ بعد میں لکھا ہوا افطار کا وقت، کئی 3 منٹ پہلے لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے سحری کے وقت میں بہت فرق ہوتا ہے تمام چیزیں۔ آپ دیکھیے حدیث میں کیا اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب تو بہت پیچیدہ مسئلہ نہیں رہ گیا ہے، لوگوں نے اتنی ترقی کر لی ہے
کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ میں سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اور آپ کہیں اتنا زیادہ احتیاط کرنے لگتے ہیں کہ وہ گناہ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو افطاری کے بارے میں آپ جان لیں، ایک تو وقت سے پہلے افطاری یہ تو جائز نہیں ہے، سخت گناہ، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اگر کوئی کر لے، سورج غروب نہیں ہوا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ اتانی رجلان، کہ میرے پاس دو آدمی آتے ہیں، فاخذ الزبع عیا، اور میرے دونوں بازوؤں کو پکڑتے ہیں اور مجھے لے جاتے ہیں ایک خوفناک پہاڑ پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں کہ مجھے وہ دونوں آدمی ایک خوفناک پہاڑ پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اصعد، چڑھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انی لا اطیقہ، میں تو اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا۔ تو وہ دونوں آدمی کہتے ہیں ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یعنی ہم مدد کریں گے آپ کی چڑھنے میں، آپ چڑھیے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فصعدت، تو میں اس پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، حتی اذا کنت فی سوائی جبل اذا باصوات شدیدہ، یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے اوپر پہنچ جاتا ہوں تو سخت چیخو پکار کی آواز سنتا ہوں، بہت زیادہ چیخو پکار کی آواز آ رہی ہوتی ہے، میں سنتا ہوں۔ فقلت ما هذه الاصوات، تو میں ان دونوں سے پوچھتا ہوں یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ھذا غواء اہل النار، یہ جہنمیوں کی آواز ہے، اہل جہنم کی چیخو پکار ہے۔ جو لوگ جہنمی ہیں، جہنم والے، تو جہنمیوں کی یہ چیخو پکار ہے، ان کی آہو بکا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر مجھے لے جایا گیا، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِبِهِمْ، تو ایک ایسی قوم، کچھ ایسے افراد کے پاس لے جایا گیا کہ دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل لٹکے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے، ایڑیوں کے بل وہ لٹکے ہوئے ہیں، مُشَقَّقَةٌ أَصْدَاقُهُمْ، اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں، ایڑیوں کے بل وہ لٹکا دیے گئے ہیں اور ان کے جبڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ تسیل اشداقہم دما، اور ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہے ہیں۔ آپ بتائیے، کسی کو الٹا لٹکا دیا جائے، سیدھا کسی کو لٹکا دیا جائے 5 منٹ کے لیے برداشت نہیں ہو پایا، الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جبڑے پھٹے ہوئے ہیں اور اس سے خون جاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے قلت من ہؤلاء، میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جن کا اتنا برا انجام ہے، ایسی بری حالت پہ یہ کون لوگ ہیں؟ قال، تو فرمایا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، جو لوگ وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وقت نہیں ہوا ہے، وقت سے پہلے اگر کوئی شخص روزہ افطار کر لیتا ہے دن ہی کے اندر تو اس کا یہ انجام ہوگا، اور پورا دن اگر کوئی کھاتا پیتا رہے گا تو آپ غور کر سکتے ہیں اس کا کتنا برا انجام ہوگا۔ یعنی وقت دن بھر روزہ رکھتا ہے آدمی اور افطار میں اتنی جلدی کر دیتا ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی اگر وہ افطار کر لیتا ہے تو اس کا یہ انجام بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ تو جو پورا دن ہی کھاتا پیتا رہتا ہے، روزہ ہی سرے سے نہیں رکھتا ہے، اس کا کتنا برا انجام ہوگا۔ تو روزہ ایک تو افطار وقت سے پہلے کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن وقت ہو جانے کے بعد اس میں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ فوراً نہیں نکلے گا، اس کا جو وقت متعین ہے نکلنے کا وہ اسی وقت طلوع ہوگا، اسی وقت نکلے گا۔ جب سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد کسی بھی طرح سے 1 منٹ 2 منٹ آدھا منٹ 3-4 منٹ احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے،
خیر و برکت پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور یہاں افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر کوئی تاخیر نہیں کریں گے، پھر احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں سمجھ لینا ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کر لیا جائے، بلکہ سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد اب کسی طرح کی احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو افطار کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ ہے سحری کا۔ دیکھیے بہت سے افراد کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے سحری ہی نہیں کھاتے اور روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں لیکن سستی ہوتی ہے پھر سحری ہی نہیں کرتے ہیں۔ یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یار طاقت ہے سحری، میں بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتا ہوں۔ دیکھیے آپ کو طاقت ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سنت رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھانے میں یہ برکت ہے، اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو ہمیں اگرچہ بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھنے کی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس لیے رکھنا چاہیے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، اس لیے سحری ہمیں اور آپ کو کھانا چاہیے۔ یعنی زیادہ کچھ نہیں تو کم سے کم پانی ہی پی لیں، ایک کھجوری کھا لیں، یعنی سحری ہو جائے تو سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ اہل کتاب اور مسلمان کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بینی سیامنا و سیام اہلنا اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فصل ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ یہی ہے سحری کا کھانا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سحری کھانا چاہیے، اس میں سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے خطبہ مسونہ کے بعد میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا، یعنی قیام اللیل کیا، تو ایسے شخص کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دیکھیے ایک چیز واضح رہے کہ جہاں بھی کسی عمل کی وجہ سے گناہوں کی مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتے ہیں۔ تو تمام صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین قیام اللیل کرنے کی وجہ سے، صلاۃ تراویح پڑھنے کی وجہ سے، صلاۃ تہجد پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے معاف کر دے گا۔ اور ایک بات یہاں معلوم رہے کہ صلاۃ وتر ہے، قیام اللیل ہے، صلاۃ تہجد ہے، یہ ایک ہی نام ہے۔ اگر سو کر اٹھتا ہے اس کے بعد کوئی پڑھتا ہے تو اسے صلاۃ تہجد کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وجود سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ترک کرنا، اور انسان سو کر کے جب اٹھتا ہے تو اپنی نیند کو ترک کر دیتا ہے، اس وجہ سے اسے صلاۃ التہجد کا نام دے دیا جاتا ہے۔ قیام اللیل ہے یا صلاۃ تراویح ہے تو یہ صلاۃ وتر ہے، اب وتر کے معنی ہوتے ہیں طاق کرنا، ساری نمازیں وہ طاق ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے صلاۃ وتر بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایک ہی نماز کے سارے نام ہیں۔ تو جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنی رکعت قیام اللیل میں کتنی رکعت نماز پڑھی جائے؟ دیکھیے رات کی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو رکعت ہے، دو رکعت پڑھیے۔ جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت آپ نماز پڑھ لیجئے تو ساری نمازوں کو طاق کر دے گی۔ تو اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ کئی رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں پڑھتے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کروں کیونکہ الفاظ نہیں پڑھے جا سکتے، وقت بہت کم بچے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں
نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گزاری. اور مقصد کیا تھا؟ چونکہ اللہ کے وسلم آپ کے خالو بھی لگتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے. حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک رات گزاری اور میں نے کہا خالہ جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھ کے نماز پڑھیں گے قیام کریں گے تو مجھے بھی جگا دیجیے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے قیام کرتے ہیں تو انہیں بھی جگایا جاتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب آ کے کھڑے ہو جاتے, الٹا کھڑے ہو جاتے. جب دو ہی آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو جو امام ہوگا وہ بائیں ہوگا اور جو مقتدی ہوگا وہ داہنے جانب ہوگا. یہ چھوٹے تھے اور ان کو معلوم نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو آ کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے جو امام کی جگہ تھی. تو اللہ کے رسول نے ان کو پکڑ کر کے اور اپنے دائیں جانب کر لیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے ہیں اور حالت یہ ہوتی ہے فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةِ أُذُنِي. جب مجھے جھپکی آنے لگتی, آپ بتائیں کتنا لمبا قیام کرتے رہے ہوں گے, کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب مجھے جھپکی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کان کی لو پکڑتے تھے, کان کی لو پکڑتے تھے تو میں سیدھا ہو جاتا تھا. جب ایسا ہوتا تو کان کی لو پکڑتے. اس کے بعد کہتے ہیں فَصَلَّ 11 رکعۃ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت نماز پڑھی. 11 رکعت جس میں 3 وتر ہے. یہ لمبی حدیث ہے. یہ دیکھیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رات میں گھر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں ذکر کرتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت پڑھتے تھے. منہا الوتر ورکعۃ الفجر, اس 13 رکعت میں وتر اور فجر کی 2 رکعت سنت ہے. تو فجر کی 2 رکعت جب سنت آپ نکال دیجئے تو پھر 11 رکعت بڑھتی ہے جس میں 8 رکعت صلاۃ تہجد ہے اور 3 رکعت وتر ہے. اسی طرح سے اس میں کمی بھی ہو سکتی, کوئی ضروری نہیں ہے کہ 8 ہی رکعت کوئی پڑھے. حضرت مسروق ایک تابعی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا 7 و 9 و 11 سوا رکعت الفجر, کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت پڑھتے تھے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت پڑھ لیتے تھے, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھ لیتے تھے فجر کی 2 رکعتوں کے علاوہ. تو آپ بتائیے کمی بھی, یعنی کوئی شخص اگر کوئی ضرورت ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے اگر وہ 6 ہی رکعت پڑھ کے چلا گیا, 1 وتر پڑھ کے چلا گیا, تو کوئی معیوب بات نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتی ہے, جو بیان کرتی ہیں, اس سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ, کہ اللہ کے رسول رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت نماز سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 4 رکعت ایسے اتنا اچھا پڑھتے تھے, اتنا اچھا قیام ہوتا تھا, اتنا خوبصورت انداز میں پڑھتے تھے کہ ان کے بارے میں سوال ہی نہ کیجیے. پھر 4 رکعت اسی طرح سے پڑھتے تھے. اس روایت میں حضرت عائشہ کہتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اسی طرح سے موطا امام مالک کی ایک روایت ہے جس کے راوی سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, وہ سعید بن یزید ہیں جو کہتے ہیں کہ امارا عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداریہ ان یقوم للناس ب11 رکعۃ. سعید بن یزید کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو یہ حکم دیا باقاعدہ کہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں. اور آگے کہتے ہیں وَكَانَ الْقَارِي يَقْرَؤُ بِالْمِئِينَ, اور جو قرہ ہوتے تھے, قاری ہوتے تھے, 100 آیتیں تلاوت کرتے تھے. حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِشِيِّ مِن طُولِ الْقِيَامِ, یہاں تک کہ لمبے قیام کی وجہ سے ہم لوگ لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیا کرتے تھے, یعنی اتنا لمبا قیام کرتے تھے. اور یہاں اگر اتفاق سے کبھی قاری سے یا امام سے مطلب 2-4 لائن ہی زیادہ ہو جائے تو پورا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیے اس وقت
11 رکعت پڑھانے کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اور اتنا لمبا قیام وہ قرہ حضرات کرتے تھے کہ لوگ لاٹھیوں پر ٹیک لگانے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں وما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر، یعنی فجر کے قریب ہم لوگ واپس لوٹ کے جاتے تھے۔ بتائیے اتنا لمبا قیام ہوتا تھا اور دیر تک پڑھا کرتے تھے۔ تو اور ایک روایت اور آتی ہے، وہ میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں، یزید بن رومان سے، جو روایت میں نے موطا امام مالک کی ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اسی روایت کے بعد یزید بن رومان روایت کرتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعہ، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی جسے ہم صلاۃ تراویح کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی 20 رکعت اور 3 رکعت وتر، اس طرح سے 23 رکعت۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلی والی جو روایت ہے سعید بن یزید کی، وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور یہ یزید بن رومان کی جو روایت ہے، یزید بن رومان کیا کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے، جبکہ خود پیدائش جو ہے خلافت عثمانیہ میں ہوئی ہے، پیدا ہوئے ہیں خلافت عثمانیہ میں۔ اور کس دور کی بات ذکر کر رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب وہ زمانہ ہی نہیں ملا تو ان کو کیسے معلوم؟ اور اگر معلوم ہے کسی واسطے سے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس واسطے کا ذکر ہونا چاہیے، ورنہ محدثین کرام کی اصطلاح میں وہ روایت منقطع ہو جاتی ہے، چونکہ اس واسطے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس لیے یہ روایت منقطع ہے، اور منقطع ضعیف روایت ہوتی ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھی جائے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، فرمایا ہے کہ 2 رکعت کر کے کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ متعین کر لینا کہ 20 ہی پڑھیں گے یا 49 ہی پڑھیں گے یا جو ہے 41 ہی پڑھیں گے، جیسا بہت سارے اقوال ملتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر متعین ہی کر کے پڑھنا ہے تو اتنا ہی متعین کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ورنہ اس میں وسعت ہے، جتنی رکعت آدمی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم جب تک جئیں ایمان پہ جئیں، وفات ہو تو اسلام پہ ہو۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔